السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہمارے سامنے حدیث نمبر 43 ہے اور الحمدللہ 53 درس ہو چکے ہیں ریاض الصالحین کے۔ 53 دروس تقریباً آج ہو جائیں گے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے دنیا میں اللہ کے محبوب اور مبغوض بندوں کی پہچان کیا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ پہچان اللہ نے بتائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے کیسے ہوتے ہیں اور اللہ کے مبغوض بندے کیسے ہوتے ہیں۔ راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں جلدی کر دیتا ہے، یعنی جلدی دے دیتا ہے، دنیا کے اندر ہی اس کے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کی رسی ڈھیل کر دیتا ہے، یعنی اس کو مہلت دے دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اس پر جلدی کوئی پریشانی نہیں آتی، ایک دم سے اس کو کیا بولیں، جو زیادہ جو بولیں گے تو الفاظ مناسب نہیں آئیں گے، بالکل ایک دم آزاد کر دیتا، جیسے چاہو تم زندگی گزارو، ایک دم چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا حتی یوافی بہ یوم القیامہ، جس بندے کو گناہوں کے باوجود اللہ نے چھوڑ دیا، اس کی رسی ڈھیل کر دی، اس کو مہلت دے دی، اس کی پکڑ نہیں کرتا ہے، اس کے گناہوں پر بھی اس کی گرفت نہیں کر رہا ہے، تو اس کو قیامت کے دن سخت پکڑے گا۔ حتی یوافی بہ یوم القیامہ، کہتا ہے نا کبھی آدمی کسی ایسے مقابلہ ہو جائے، کوئی دشمن ہو اور وہ بار بار پریشان کرے، تو آدمی کہتا ہے چلو 2-4 مہینے کے بعد ہمارا بھی وقت آئے گا، ہمارا بھی وقت آئے گا، ہم اپنے علاقے میں پہنچ جائیں، گاؤں میں پہنچ جائیں، اپنے لوگوں سے ملے، ابھی ہم تھوڑا مصروف اور مشغول ہیں، وقت آئے گا تو بتائے دیں گے، جو کرنا ہے کرتے رہو، ہمیں جو کرنا اس کا بھی وقت ہم نے متعین کیا ہوا ہے، وقت آئے گا تو کر کے دکھا دیں گے تم کو۔ اللہ فرماتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یوافی بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ پورا عذاب اسے قیامت کے دن دے گا۔ اس کے بعد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، بڑا بدلہ بڑا اجر و ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے، جو اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر خوش ہو جاتا ہے، راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، انہوں نے کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، یونس علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، ایسے بہت سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں، لیکن پیغمبروں نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ، اور جو اللہ کی طرف سے آنے والی پریشانی اور آزمائش پر ناراض ہو گیا کہ اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا، ساری پریشانی ہمارے سر کیوں آتی ہے، میں اتنا برا تو نہیں ہوں، میں نے اتنا گناہ تو نہیں کیا، کیوں ایسا میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ خاص طور سے خواتین میں بیماری زیادہ، فوراً ان کی زبان سے ہی نکلتا ہے میں نے کون سا برا کیا تھا، مجھ سے بھی برے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کے بارے میں غلط باتیں بولتا ہے، اللہ بھی ایسے لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ شارحین حدیث بیان کرتے ہیں الحث فی ھذا الحدیث الحث علی الصبر علی ما تجری بہ الاقدار، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر کا جو دوسرا حصہ ہے، شر کا، تقدیر کا 2 حصہ ہوتا ہے، ایک خیر اور ایک شر، جو شر کا حصہ ہے تقدیر کا، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور صبر کرنا ضروری ہے۔ اور آگے بیان کرتے ہوئے وَأَنَّهُ خَيْرٌ لِلنَّاسِ فِي الْحَالِ وَالْمَالِ،
جب کوئی شخص آزمایا جاتا ہے یا تقدیر میں کوئی شر کسی جیسی محسوس ہوتی ہے، کوئی برائی محسوس ہوتی، تکلیف آتی ہے تقدیر میں لکھی ہوئی، اس پر آدمی صبر کرتا ہے تو اس کے لیے مال کے اعتبار سے بھی بہتر ہوتا ہے، اس کے حال کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے، اس کا حال بھی درست ہو جاتا ہے صبر کرنے کی صورت میں، اور مال میں اللہ اضافہ بھی فرما دیتا ہے۔ فمن صبر فاز، جو صبر کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ناراض ہو جاتا ہے اس کا اجر و ثواب بھی چھوٹ جاتا ہے، اس سے اجر و ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر گناہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر پر یہ ناراض ہو گیا ہے، اور جو تقدیر میں لکھا وہ ہو کر ہی رہتا ہے، جو تقدیر میں لکھا اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس پر باب باندھا، باب ما جاء فی الصبر علی البلاء، 2396 نمبر کی روایت میں فرمایا باب ما جاء فی الصبر علی البلاء، آزمائشوں پر صبر کے ثواب کا بیان، آزمائشیں جو آتی ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے۔ ایک دوسرے محدث نے باب باندھا تکفیر الامراض والمصائب للذنوب، بیماریاں اور مصیبتیں گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آتی، بیماریاں اور مصیبتیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں سے تم کو پاک کرے، تم کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہذہ ہی بشرا للمؤمن، کہتے ہیں اس حدیث کے اندر مومن کے لیے بشارت بیان کی گئی ہے، اذا ابتلی بالمصیبت، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آزماتا ہے مصیبت کے ذریعہ، تو فلا یظن ان اللہ سبحانہ یبغضہ، اگر مومن بندے کو اللہ آزمائے تو اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اس سے یہ نہیں سوچنا چاہیے اللہ ناراض ہے اس لیے ہمیں آزما رہا ہے، بل قد یکون ھذا من علامات محبت اللہ للعبد، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے، اللہ آزما رہا ہے، میری طرف اللہ متوجہ ہے، آزما رہا ہے، اس کا مطلب اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں یبتلیہ سبحانہ تعالی بالمصیبہ، اللہ تعالیٰ محبوب بندوں کو مصیبتوں سے آزماتا رہتا ہے، فاذا رضی الانسان وصبر واحتسب فلہ الرضا، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر وہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، اور اس اجر و ثواب کی جو امید کرتا ہے اللہ اس کو مرنے کے بعد ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں والامور کلھا بید اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں تمام معاملات ہیں، جو کچھ ہماری زندگی کے فیصلے ہیں اس کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فعال لما یرید، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ابن عثیمین رحمہ اللہ آگے اور فرماتے ہیں والانسان لا یخلو من خطأ ومعصیت وتقصیر فی الواجب، کہتے ہیں کوئی بھی انسان یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ گناہ سے پاک ہے، معصیت سے پاک ہے، خطا سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو واجبات اس پر عائد کیے ہیں اس کی ادائیگی میں اس سے کوتاہی نہیں ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی کمیوں اور کوتاہیوں پر اس کو پکڑتا ہے، اس کو پکڑتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے، کبھی مال کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی بیوی بچوں کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی اس کے اندر جسم کے اندر بیماری پیدا کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے الگ الگ انداز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے۔ لأن العقوبۃ تکفر السیئات، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سزائیں جو چھوٹی چھوٹی ملتی ہیں یہ گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہیں۔ فإذا تعجلت العقوبہ کفر اللہ بها عن العبد، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی زندگی میں آزمائش کو جلدی کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کی سزا جلدی دے دیتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ فإنه يوافي اللہ وليس عليه ذنب، اور وہ قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کے کوئی گناہ نہیں ہوں گے، اس کا گناہ ختم ہو چکا ہوتا، اس کے اوپر کوئی جو ہے گناہ نہیں ہوگا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ملاقات کرے گا اور ہر طرح کے جو ہے گناہوں سے اللہ اس کو پاک کر دے گا، یہاں تک کہ وإنه ليشدد على الإنسان موته لبقاء سيئة أو سيئتين عليه، ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بہت نیک ہے، بہت نیک ہے، یہاں تک کہ اتنا نیک ہے کہ اس کی زندگی میں ایک یا دو گناہ ہی رہ گئے، ایک یا دو گناہ، مثال کے طور سے بیان کیا، ایک یا دو گناہ اس کی زندگی کے اندر باقی رہ جاتے ہیں، اللہ اس گناہ کی وجہ سے موت کے وقت اس پر سختی مسلط کر دیتا ہے، ایک دو گناہ کی وجہ سے اس کی موت میں اللہ شدت پیدا کر دیتا ہے۔ حتی یخرج من الدنیا نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ دنیا سے جب جاتا ہے اللہ کی طرف گناہوں سے ایک دم پاک ہو کر جاتا ہے، ایک دو گناہ بھی باقی رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی کبھی اللہ بندے پر آزمائش موت کے وقت ڈالتا ہے، نہیں سختی موت میں تھوڑی زیادہ کر دیتا کہ یہ بھی مٹ جائے، یہ بھی ختم ہو جائے، کچھ نہ اس کے پاس رہ جائے۔ وَهَذِهِ نِعْمَةٌ، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ لأن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، دنیا کا عذاب بہت ہلکا ہے آخرت کے عذاب سے، یعنی موت کے وقت سختی بھی کبھی جب زیادہ ہوتی ہے نا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کو پاک کرنا چاہتا ہے،
تو اگر کسی کی موت میں سختی ہو، تکلیف ہو، تو برا نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ تو تڑپ رہا تھا، وہ تو پریشان تھا، بہت زیادہ تکلیف اس کو تھی۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاملہ پیش آیا، فاطمہ رضی اللہ عنہ رونے لگی۔ تو موت آسانی کے ساتھ آنا یا سختی کے ساتھ آنا، اس سے کسی کو اچھا اور برا نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جس کی جیسی موت لکھی ہے۔ اسی طرح سے دنیا مومن کے لیے آزمائش کا گھر ہے، اور آزمائش ایمان کے حساب سے ہوتی ہے۔ اور آخری بات یہ یاد کر لیجئے کہ کبھی بھی انسان کو دنیا میں یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ جو کچھ سزا دینا ہے دنیا میں دے دے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی بہت بیمار ہو گئے تھے، ایک دم چوزے کی طرح ہڈیوں کا پجرا تھا جسم کے اندر، کچھ گوشت باقی نہیں رہ گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا آپ نے کہ آپ کیا دعا کرتے تھے، تم دعا کیا کرتے تھے اللہ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا تھا، اللہ جو کچھ سزا دینا دنیا میں دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی سزا بہت بڑی ہے، اللہ سے سزا مت مانگو، کبھی یہ مت کہو کہ اللہ جو سزا دینا ہے دنیا میں دے دے، اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ دعا کرنے کے بعد بھی اللہ آزماتا ہے تو اس کا فیصلہ ہے، لیکن اللہ سے آزمائش نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے گناہوں کی سزا نہیں مانگنی چاہیے یہ کہہ کر کے کہ اللہ جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کر لے، ہمارے ساتھ آخرت میں سزا نہ دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، یہ دعا کرو، اللہ سے یہ دعا مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی امن و عافیت عطا فرما، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔